امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آسمان پہ بادل آتے تھے، آسمان پہ بادل آتے تھے یا کوئی تیز ہوا چلتی تھی تو آپ فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے تھے، فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے تھے اور آپ جو ہے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ جو ہوا آپ نے بھیجی ہے یا جو بارش آپ نے بھیجی ہے مولا اس کے اندر اگر شر ہے، آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، کہ اللہ یہ جو بارش ہم پہ برسنے والی ہے یا جو ہوا ابھی چلنے والی ہے اللہ میں اس کے اندر جو خیر ہے وہ تجھ سے مانگتا ہوں، کہ اس کے اندر جو شر ہے وہ نہیں، اس کے اندر جو خیر ہے اللہ وہ ہمیں دے، وَشَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اے مولا اس کے اندر جو شر ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہیں یہ بارش ہمارے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے، کہیں یہ ہوا ہمارے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ آپ عذاب بارش آنے سے پہلے اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع ہو جاتے، رونا شروع ہو جاتے تھے۔ آج دیکھ لیں امت میں کتنے عذابات آ رہے ہیں، کتنے سیلاب آ رہے ہیں، کون ہے جو راتوں کو اٹھ کے رویا ہو، اللہ کے آگے گڑ گڑایا ہو کہ مولا یہ دنیا کائنات کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم تصور کرے، یہ نہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہو رہے، فلاں کی وجہ سے ہو رہے، فلاں یوں کر رہے، نہیں نہیں، اللہ میرے وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میرے گناہوں کی نتیجہ ہے آج معصوم بچے مکانوں کے نیچے دب رہے ہیں، آج معصوم بچوں کو پانی بہا کے لے کے جا رہا ہے، ان معصوموں کا کیا گناہ تھا؟ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے معصوم تکلیف میں ہے، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے آج جانور تکلیف میں ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے آج لوگ تکلیف میں ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور ساری امت کو معاف کر دے۔ جب تک امت کے لیے رونے والے موجود تھے امت میں عذاب نہیں آتا تھا، جب آج رونے والے ختم ہو گئے، ایک دور وہ تھا کہ ہوا چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے تھے، تھوڑی سی جو ہے بارش کے آثار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تھے اور اللہ کے گڑ گڑانا شروع ہو جاتے تھے۔ آج تو جناب آج تو گھر ملبے بن چکے ہیں، آج تو گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ آپ کو ندی نالوں کے نقشے پیش کر رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر بھی ہمیں کبھی اس کو دیکھ کر بھی کبھی عبرت نہیں ہوا کہ یہ بھی ہمارے طرح رہنے والے لوگ تھے، ان کے بھی گھر تھے۔ آج جو ہمیں گھر کا ڈھیر نظر آ رہا ہے ہم کہتے ہیں اس کے نیچے لاش رہے، اس کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہے، لاشیں نہیں ہیں، بڑے بڑے ارمان دفن ہو چکے ہیں، بڑے بڑے خواہشات دفن ہو چکے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے نقشے اس کے نیچے دفن ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، سب یوں، اور اس پر موت نے پانی پھیر دیا، ختم کہانی، ساری کہانی ختم کر دی۔ یہ جو ہمیں بظاہر لاش نظر آ رہی ہے اس لاش کو ذرا تصور میں دیکھو، یہ کتنے ارمان لے کے دفن ہو گیا، یہ کتنے خواہشات لے کے دفن ہو گیا، یہ کیا کچھ کرنا چاہتا تھا دنیا میں نہیں کر سکا، یہ کتنی بلڈنگیں بنانا چاہتا تھا نہیں کر سکا۔ کتنے ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں وہ پیسوں کے اوپر جو ہے پانی پڑا ہوا ہے، اس کو وہ نکال کے اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، کسی نے اس کو جمع کیے ہوں گے، کوئی خواہش دل میں رکھی ہوگی میں اس سے یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، لیکن اس سے کیا پتہ تھا کہ موت اس سے پہلے مجھے آ کے دبوچ لے گی۔ فرمایا انسان بیٹھ کے نا وہ سوچتا ہے میں کل یہ کروں گا، پرسوں وہ کروں گا، ادھر کی زمین لوں گا، ادھر ایسی بلڈنگ بناؤں گا، ادھر یہ کروں گا، اور موت کا فرشتہ دیکھ کے اس کو ہنس رہا ہوتا ہے کہ اس پاگل کو دیکھو، کل ہی میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے اور یہ سالوں کی وہ پلاننگ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ کبھی اس نے ایک لمحے کے لیے موت کو نہیں سوچا کہ وہ بھی کسی لمحے آ سکتی ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی یہ سوچوں میں بھی نہیں تھا کہ ایک ایسا عذاب آنے والا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، بارش روز ہوتی ہے، بارش ہوئی اور ایک لمحے میں سارے گھر بہا کے لے گئے، ایک لمحے میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا مانگتے تھے وہ کون سی تھی؟
आफ़ियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अल्लाह से जो दुआ मांगते थे, आज हमने वो मांगनी छोड़ दी। वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया। ऐ मौला तुझसे आफ़ियत का सवाल कर, ऐ अल्लाह मुझे आफ़ियत अता फरमा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कोई दुआ सिखा दे। आपने फरमाया अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करो। जिसको यकीन मिल गया, यकीन के बाद आफ़ियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। आफ़ियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। अभी आप बैठे हैं, अगले लम्हे में क्या होने वाला है कोई पता नहीं है, इसलिए हर लम्हे में आफ़ियत का सवाल। नागहानी आफत से मौला बचा, नागहानी मुसीबत से बचा। ये कितनी बड़ी मुसीबत है। एक घर के बारे में वो वीडियो में देख रहे थे कि एक घर के जो है शादी हो रही थी, खुशी का समा था और वो शादी में मसरूफ़ थे, अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे, और एकदम अज़ाब आया और सारा घर ही पानी में बहा के ले। ये आफ़ियत का छिन जाना। आफ़ियत जब छिन जाती है फिर ऐसा ही होता है। उस माँ बाप से जाके पूछो जिनके लख्त जिगर पानी में बह गए, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अब हमने क्या करना है? हम उनकी माली मदद नहीं कर सकते, हम उनकी जानी मदद नहीं कर सकते। हम कम से कम अल्लाह के आगे रो तो सकते हैं कि मौला बाकी उम्मत को बचा ले। और अल्लाह ताला ने फरमाया, दो चीज़ें जब उम्मत में होंगी कभी मेरा अज़ाब इन पे नहीं आएगा। अज़ाब जब दो चीज़ें उम्मत में होगी कभी मेरा अज़ाब नहीं आएगा। एक फरमाए या रसूल अल्लाह जब तक आपकी ज़ात इनमें मौजूद है अज़ाब नहीं आ सकता। जब तक अल्लाह के नबी इस धरती पे मौजूद थे अज़ाब नामुमकिन था, आ ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ फरमाया जब ये लोग इस्तिग़फ़ार करेंगे, जब ये लोग इस्तिग़फ़ार करेंगे तो फिर भी मेरा अज़ाब नहीं आ सकता। हाँ, जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी फिर अज़ाब आएगा। एक दूसरे हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इज़्ज़त ख़ज़ल फ़ैउ दवला वल अमानतु मग़रमा वल अमानतु मग़नमा व ज़कातु मग़रमा, कि जब मेरी उम्मत अमानत को गनीमत समझेगी। ये कुछ गुनाह है जो इस उम्मत में आम हो जाएंगे तो फिर अज़ाब ही दर अज़ाब आएंगे। जब आप किसी के पास अमानत रखोगे वो कहेगा ये तो गनीमत आ गई, चलो लगा लो, कल को देखी जाएगी, कल को देखी जाएगी, जब मांगने आएगा फिर देखी जाएगी। आप पूरे बस्ती में फेर के देख लो, आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा किसी के पास आपको ये 1 लाख 2 लाख रुपए मैं रख देता हूँ, जब मुझे चाहिए होगे मुझे मिल जाएंगे। नहीं हो, ये दौर आ चुका है। 1 लाख 1000 2000 देकर देख लो, है अल्लाह के ऐसे बंदे भी मौजूद है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है जिनके पास। मेरे अपने पूरे गांव में एक बंदा इस वक्त है जिसके पास लोग अपने पैसे रखवाते हैं और वो ईमानदारी से देते हैं। पूरे गांव में कोई बंदा नहीं मिलता। जहाँ ईमानदारी आम थी, जहाँ खैरख्वाही आम थी, जहाँ हमदर्दी आम थी, वहाँ पे अब ये चीज़ें नहीं मिल रही है, तो शहरों का क्या कहना है। तो सबसे पहली बीमारी इस उम्मत में जो पैदा हुई है, जिसने अज़ाब इलाही को ललकारा, वो अमानत में ख़यानत। दूसरी चीज़ जो इस उम्मत में पैदा हुई है जिसने अज़ाब इलाही को ललकारा है, वो है ज़कात को तावान समझना। आज ज़कात को तावान समझा जा रहा है। आज एक देग चढ़ा के कहते बस हो गई, नहीं, सदका दे दिया, कोई 5-10 रुपये को 100 रुपये किसी फ़कीर को दे दिए, बस कहते मैं बड़ा सखी हो गया। ये जो लाखों रुपए, ये जो करोड़ों रुपए बैंकों में रखा हुआ है, इस पे ज़कात है, ये ज़कात नहीं दोगे। अब ताजिर कहता है मैं अगर 1 करोड़ से ज़कात दूंगा तो 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात बनती है, तो 2.5 लाख रुपए मेरे 1 करोड़ में से कम हो जाएंगे। अगर 2 करोड़ मेरे रखे हुए तो 5 लाख रुपए ज़कात आती है। वो कहते हैं 2-5 लाख रुपए कम हो जाएंगे। इसलिए वो क्या करता है, वो 1000, 10,000, 20,000 खर्च करके बस अपने दिल को तसल्ली दे देता है कि तूने बड़ा खर्च कर लिया। वो 10,000, 20,000 तो खर्च कर लिए, वो जो 4-5 लाख बकाया रखा हुआ है उसका क्या बनेगा। वो भी तो गरीबों का हक़ है जो तू खा रहा है। तो ज़कात को इस वक्त यकीन जानिए, अगर हमारे ताजिर ज़कात देने पे आ जाए, आपको पूरे मुल्क में कोई गरीब नहीं मिलेगा,
کوئی غریب نہیں ملے گا اگر زکوٰۃ صحیح معنوں میں دی جائے. لیکن آج زکوٰۃ کو تعاون سمجھا جاتا ہے. پوری زکوٰۃ کوئی 1000 میں ایک بندہ ہوگا جو اپنی زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکالے اور پھر زکوٰۃ نکال کر اس کو حقدار تک بھی پہنچائے. پہلے تو یہ علم مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوتا ہے نا کہ زکوٰۃ مجھ پہ بنتی کتنی ہے, کن سامان پہ زکوٰۃ بن, اس کا علم نہیں ہوتا ہے. اگر اس کا علم ہو جائے پھر یہ علم نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے. جس نے کپڑا لگا لیا, جس نے ہاتھ آگے کر دیا, بس پکڑا دیے. زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہوئی کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں. اب اس دن مجھے خاتون کہنے لگی کہ میرے شوہر کے پاس پیسے ہیں, وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, آپ اس کو سمجھائے کہ وہ زکوٰۃ دے, اتنے پیسے ہیں وہ زکوٰۃ دے. اور پھر اگلی بات اس نے کی کہ یہ پیسے لے کے نا فلاں مدرسہ بن رہے, فلاں مدرسہ بن رہے, ان کو دے دے. اب یہ علم نہیں ہے. زکوٰۃ تو نکال لی ہے لیکن اب مدرسہ بن رہا ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. تعمیر پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. مسجد بن رہی ہے, آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے, آپ کی زکوٰۃ ختم, آپ کی زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوئی. آپ نے جناب مدرسہ بن رہا تھا, آپ نے کہا یہ لو میرے زکوٰۃ کے پیسے لگا لو, اس میں سیمنٹ منگوا لو, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. یاد رکھو, انما الصدقات للفقراء والمساکین. آپ کی زکوٰۃ وہ غریب کا حق ہے. آپ کون ہوتے ہو غریب کے حق سے مدرسہ بنانے والے؟ آپ کون ہوتے ہو غریب کے حق سے مسجد بنانے والے؟ وہ غریب کا حق ہے, اس کے جیب میں رکھو, اس کی مرضی, چاہے مدرسہ بنائے چاہے مسجد بنائے. وہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کے پیسوں کے آپ مالک ہی نہیں ہیں. ہاں اتنی ملکیت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ حقدار کو ڈھونڈ کر اس تک دے دو. جو حقدار ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو. ہاں جن مدارس میں بچے پڑھتے ہیں ان کا کھانا پینا مدرسے کے ذمہ, وہاں زکوٰۃ لگتی ہے کیونکہ وہ بچے غریب ہیں, مستحق ہیں, ان کو اس زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, وہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا یا تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا یہ نہیں ہے, یہاں زکوٰۃ نہیں لگے گی. اس لیے زکوٰۃ تو دی ہے پر زکوٰۃ لگتی کہاں ہے, اس چیز کو بھی سیکھو. اگر موبائل چلانا سیکھ لیے تو زکوٰۃ کے مسائل کیوں نہیں سیکھ سکتے ہو؟ جو ضرورت ہے اس کو سیکھو. جس نے تمہاری نمازیں جو ہے وہ ضائع کروا دی, تمہیں اللہ سے دور کر دیا, تمہیں اللہ کے حبیب سے دور کر دیا, اس کو تو سینے سے لگایا ہوا, ہر وقت جیب میں رکھا ہوا ہے. ہر نماز کے بعد سب سے پہلے جیب میں ہاتھ جاتا ہے, موبائل نکالتے ہیں. آج ABC جس کو پڑھنے نہیں آتی وہ بھی موبائل چلا لیتا ہے, اور موبائل میں اس کو پتہ نہیں کیا کچھ پتہ ہوا. کیوں؟ سیکھ لیا, محنت کی, محبت کی. تو زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھو. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور وہ جو ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے, اب پولیس اسے پکڑتی ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ عذر چلتا ہے وہاں پہ؟ نہیں چلتا ہے. بھائی گاڑی جب لی ہے تو پہلے قوانین بھی سیکھتے, پہلے قانون کو سیکھ کے پھر روڈ پہ نکلتے. آپ نے گاڑی لے لی اور قانون کا پتہ ہی نہیں اور روڈ پہ نکل آئے, آپ کا تو ڈبل چالان ہوگا. ایک آپ قانون سے اتنے بے خبر. تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جی, ہم کیا کریں, جہالت تھی. تو اللہ کہے گا میں نے علماء کس لیے بھیجے تھے, میں نے میں نے جو ہے انبیاء کا سلسلہ کس لیے چلایا تھا, میں نے قرآن کس لیے نازل کیا تھا, میں نے یہ جگہ جگہ جو ہے دینداروں کو کیوں بٹھایا تھا, کہ تاکہ تم جاہل ان سے سیکھو کہ تمہارا یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ مجھے علم نہیں تھا. جی کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں, نماز کے مسائل کا علم نہیں ہے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی. ایک چیز آپ کو بتاؤں, نماز کے اندر ایک اہم مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کو میں نے مسجدوں میں دیکھا اس کا خیال ہی نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ درمیان میں آ گیا تو میں بتاتا چلوں آپ کو. جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کو بڑی جلدی ہوتی کہ میں نماز میں میرے سے کہیں رکعت نہ نکل جائے, وہ اس لیے جلدی نہیں ہوتی, وہ اس لیے ہوتی کہ بعد میں اپنی پڑھنی پڑے گی, ٹائم زیادہ لگے گا, امام کے ساتھ ہی سلام پھیر لوں گا تو جلدی نکل جاؤں گا. تو بھاگتے ہوئے آتا ہے اور اللہ اکبر, وہ امام رکوع سے اٹھ رہا ہوتا ہے اور یہ رکوع میں جا رہا ہوتا ہے جناب, اور پھر بعد میں سمجھتا ہے کہ مجھے رکعت مل گئی, رکعت نہیں ملی. جب امام کو رکوع میں پالو گے تو وہ رکعت سمجھی جائے گی,
اب امام اللہ اکبر کے اوپر آ رہے ہو اور تم نیچے کو جا رہے ہو، اور بعد میں دل کو تسلی دیتے ہو کہ میں نے تو تسبیح پڑھ لی تھی۔ بھائی تسبیح تو پڑھ لی تھی لیکن امام کے ساتھ نہیں پڑھی۔ کتنے لوگ میں نے دیکھے وضو بھی کرتے، محنت کرتے، ٹائم سب کچھ لگا کے اور 3 رکعت پڑھ کے چلے جاتے۔ اس کا خیال رکھنا کہ امام کو جب تک رکوع میں پالو گے تو پھر تو تمہاری رکعت سمجھی جائے گی، اور یہ دل تمہارا خود بتائے گا کہ تم نے امام کو رکوع میں پایا یا جاتے جاتے پا لیا۔ اب کتنے لوگ ہیں نماز کے اندر، جناب اب کوئی نماز میں جو ہے کتنے لوگ ایسے بازو پر چڑھے ہوئے ہیں، وہ جلتی میں جا کے امام سے اللہ اکبر کہہ کے پھر شروع ہو جائیں گے ایسے۔ دونوں ہاتھوں سے جب آپ نے عمل کر لیا آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ ایک ہے عمل قلیل، ایک ہے عمل کثیر۔ عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی الا یہ کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ اس کو کیا جائے، لیکن عمل کثیر ایک مرتبہ کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ دونوں ہاتھوں کو نماز میں استعمال کرنا یہ عمل کثیر میں آتا ہے۔ اگر آپ نے دونوں ہاتھ نماز میں استعمال کر لی آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب یہ مسئلے کون سکھائے آپ؟ کوئی پوچھے تو صحیح، ہمیں تو یہ آ کے رونا قرض ہے، جادو ہے، جنات ہے، فلاں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کے کوئی مسئلے ہے وہ پوچھ لو، زکوٰۃ کے کوئی مسئلے ہے وہ پوچھ لو۔ اس چیز کے تو بہت کم ہی لوگ آتے ہیں کہ جو آ کے ہم سے یہ مسئلے پوچھ لیں۔ اس لیے ہم نے مسائل کی کتابوں کی بجائے عملیات کی کتابیں رکھ لی کہ امت کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں کیسے آگے سے آگے نکل جاؤں۔ نماز کی پرواہ نہیں، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں، روزوں کی پرواہ نہیں، روزہ کیسے رکھنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ مسئلے سیکھیں یا کہاں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم پہ جو بے در پہ عذابات آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تعلیمات سے دور ہو گئے۔ ہم جب ان تعلیمات سے دور ہوئے ہیں آج ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 60 سال تک انسان نماز پڑھتا ہے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہے گا ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب میں کس چیز کا رونا رہوں؟ نماز کا رونا رہوں، زکوٰۃ کا رونا رہوں؟ ہمارے گھر کے معاملات دیکھ لو، کتنے لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ان کے ساتھ رہ رہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم طلاق دے چکے یا نہیں۔ ایسے الفاظ استعمال کر بیٹھے ہیں کہ جن سے طلاق ہو جاتی ہے، جن سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب کہیں گے جی ہمیں علم نہیں تھا، تو سیکھنا پڑے گا، پوچھو علماء سے میں کن طلاق کے الفاظ کون سے ہیں۔ اور یہ بھی بتاؤں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ اپنی بیوی اسے زنا کریں گے، اپنی بیوی اسے زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنی بیوی سے کیسے زنا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ طلاق دے چکے ہوں گے ان کا علم ہی نہیں ہوگا، وہ طلاق دے چکے ہوں گے ان کا علم ہی نہیں ہوگا۔ اب میں جاہل کی کیا بات کروں؟ مجھ سے اس دن ایک بندہ مسئلہ پوچھنے لگا کہ ایسے ایسے گھر ہے، ایسے خاون نے یہ الفاظ بولے ہیں۔ تو وہ جو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ بھی مولوی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ایسے ایسے اگر بیوی کو کہہ دیا جائے 2 مرتبہ طلاق تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ میں کہا طلاق تو ہو جائے گی لیکن اس کے بعد رجوع ہے۔ کہا نہیں وہ دوبارہ نہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو میں نے کہا پھر وہ طلاق ہے؟ اس نے کہا وہ تو مولوی ہے جس نے یہ کام کیا ہوا ہے، اس کی بیوی بھی عالمہ ہے اور دونوں ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور ہم نے سمجھایا بھی ہے، نہیں مانتے۔ اب اہل علم لوگ وہ اس حال پہ پہنچ چکے ہیں تو عام بندوں کا کیا کرنا؟ تو اس لیے میرے بھائی دین کو سمجھے بغیر اپنے آپ کو مسلمان کیا، جیسے پاکستان کے قانون کا علم ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ آپ پوچھ لو لوگوں کو علم ہے، ملک میں رہ رہے تو قانون کا علم ہے کہ نہیں ہے، لیکن دین کا نہیں علم ہے۔ بس 2-4 وظیفے سیکھ لیے سمجھتے بڑے دیندار ہو گئے، بس 2-4 وظیفے سیکھ لیے جی میں صبح یہ اتنا درود پڑھتا ہوں، میں اتنے استغفار کرتا ہوں، باقی کچھ پتہ نہیں میری نماز صحیح کیسی ہوگی غلط کیسی ہوگی، میرے روزہ کیسے ٹوٹے گا کیسے صحیح رہے گا، ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ آج کل تو نیٹ کا دور ہے۔ آپ کو اگر مولوی سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے تو اپنے موبائل سے پوچھ لو، وہی آپ کو بتا دے گا۔ کسی عالم کو سن لو، وہی آپ کو بتا دے گا۔ لیکن میرے بھائیو یہ سیکھنا ضروری ہے، یہ سیکھے بغیر کام نہیں بنے گا۔
یہ عذر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا کہ میں تو جاہل تھا جی، مسلمان تو تھے نا، مسلمان تو تھے۔ ایک تو وہ زمانہ ابو جہل والی جاہلیت ہو گئی، وہ تو صاف انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن ہم تو یہ دلیل نہیں دے سکتے نا، ہم تو یہ کہیں کہ ہمارے نبی نے کیسے کیا، صحابہ نے کیسے کیا، میں تو ایسے کروں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری حدیث اور ایک قرآن، اس کو لازم پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور ایک اللہ والے کا قول ہے کہ مسنون اعمال کو اختیار کرو، مسنون طریقے کو اختیار کرو، کیونکہ مسنون عمل نے جنت کی راہ دیکھی ہوئی ہے، اس نے عرش کی راہ دیکھی ہوئی ہے۔ مسنون عمل تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا، مسنون عمل کبھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، کیونکہ مسنون عمل سیدھا تمہیں جنت میں پہنچائے گا۔ جب قرآن و حدیث سے ہٹ کر عمل کریں گے نا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تمہیں جنت میں لے کے جاتا ہے یا جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ تو بھائی کون سیکھے گا؟ میرے نبی کے حدیث کو کون پڑھے گا؟ قرآن کو ترجمے سے کون پڑھے گا؟ کسی اور قوم نے نہیں آنا، ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے ان چیزوں کو۔ تو اس لیے آج تو بہت آسان دور آ گیا ہے۔ پہلے زمانے میں علم سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سفر کرنے پڑتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کبھی پڑھ کے دیکھیں نا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کیے۔ کتابوں میں لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو آپ نے سفر شروع کیا، کرتے کرتے کئی دنوں کے بعد اس علاقے میں پہنچے۔ جس بندے سے آپ حدیث لیتے تھے پہلے علاقے کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے، اس کے رہن سہن، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اگر ذرہ بھی اس کے معاملات میں کوئی گڑبڑ محسوس ہوتی تھی آپ اسے حدیث نہیں لیتے تھے۔ کہ نبی کی حدیث بتانے والا اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، جھوٹ اور سچ میں پہچان رکھنے والا ہو۔ پوچھا لوگوں سے فلاں شخص، انہوں نے کہا وہ تو اپنے کچھ جانور کو لے کے یہاں باہر گئے ہوئے ان کو چارہ کھلانے کے لیے، تو وہاں آپ کو ملیں گے۔ امام صاحب ذرا گاؤں سے ہٹ کے باہر ان کے جو ہے اس میں چلے گئے جہاں پہ جانوروں کو چرایا جاتا تھا، تو دیکھا وہ بندہ ایک ہرے رنگ کا کپڑا اپنے جانور کو یوں ہلا رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے۔ امام صاحب سارا ماجرا دیکھتے رہے۔ جب قریب گئے اس سے سلام دعا ہوئی، اس نے کہا جی کیسے آنا ہوا مسافر؟ کہا جی بس آپ یہ پہلا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے، اس کا کیا؟ اس نے کہا یہ جانور آ نہیں رہا تھا، میں یہ ہرا کپڑا اس کو دکھا رہا تھا کہ یہ گھاس سمجھ کے میرے پاس آ جائے، بس۔ اس نے کہا میرا مطلب ہو، میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا وجہ تو بتاؤ، آئے اتنے دور سے، تم کہتے میں آئے ہوں، اب اپنی بات بتا کر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں تو آیا تھا، مجھے پتہ چلا آپ کے پاس میرے نبی کی ایک حدیث موجود ہے، میں وہ حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ آپ ایک جانور کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ حدیث رسول میں کہیں مجھے دھوکہ نہ دے، کہ جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے رہے کہیں مجھے بھی دھوکہ نہ دے دے۔ اتنی احتیاط کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7000 کے لگ بھگ احادیث بخاری میں جمع کیے، اور ایک ایک حدیث جب آپ نے بخاری شریف لکھی ہے نا، اب ذرا تاریخ اپنے آباء و اجداد کو دیکھو، آج ہم دیکھ لیں ہمیں کلمہ تک صحیح نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں جو کلمہ بھی غلط پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ، یہ در رسول اللہ نہیں ہے، یاد رکھو، در رسول اللہ اذان میں ہے، کلمے میں نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبر زیر سے، زبر اور زیر کا بڑا فرق ہوتا ہے، زبر اور زیر کا بڑا فرق ہوتا ہے، عربی میں ترجمہ بدل جاتا ہے۔ آج
ہماری آباء و اجداد کی تاریخ دیکھو اور آج ہمارا حال دیکھو، ہمیں نماز تو دور کے بعد کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ وہ ڈیفینس میں مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ ان کی دکان تھی بڑی، وہ کہنے لگا کہ ہم جا رہے تھے جھنگ، تو ہمارے ساتھ ہمارے جو دکان کا مینیجر تھا وہ بھی تھا، تو ایک عیسائی تھا ہمارے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں اس نے کہا کہ عباسی صاحب، یہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تو کہا نہ مجھے آیا نہ عباسی صاحب کو آیا۔ پھر اس عیسائی نے کیا کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بخاری شریف ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھی ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر بخاری شریف لکھی ہے، اور فرمایا جس حدیث کو لکھتے تھے پہلے غسل کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، اس کے بعد اس حدیث کو لکھتے تھے۔ ہر حدیث کے لیے آپ نیا غسل کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس حدیث کو بخاری شریف میں لکھتے تھے۔ اتنے تکلیفوں سے، اتنی مشقت سے انہوں نے ہم تک اس دین کو پہنچایا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 360 دن میں، یعنی سال میں 360 دن ہیں، تو آپ 360 سوٹ سلوایا کرتے تھے۔ ہر دن آپ نیا سوٹ پہن کے آپ حدیث کا درس دیتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ میں نبی کی حدیث پڑھا رہا ہوں تو میں اس کپڑوں، یعنی کہ اس کا اتنا ادب اور احترام تھا کہ آپ کہتے تھے کل کے لباس میں آج میں وہ حدیث نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بار بار چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ حدیث پڑھانے کے بعد طالب علم سے کہا ذرا میرے کمر کی طرف دیکھو۔ جب قمیص اٹھائی تو ایک بچھو تھا جو کئی بار آپ کو ڈنگ مار چکا تھا۔ تو فرمایا حضور آپ سبق کی دوران کہہ دیتے تو ہم اس کو مار دیتے۔ فرمایا حدیث کا ادب مانے تھا، حدیث کے ادب کی وجہ سے آج دیکھ لو آج ہم دین سے کتنے دور ہو چکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کو سیکھو، نماز کے مسائل سیکھو، اور جناب اگر آپ حج کرنے جا رہے تو وہ مسائل سیکھو، عمرہ کرنے جا رہے تو مسائل سیکھو، رمضان آ رہا ہے تو ان مسائل کو سیکھو، سنو علماء سے، تاکہ ہمارا کوئی کیا ہوا کام وہ غلط نہ ہو۔ ورنہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ ہم جاہل تھے جی، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ کہے گا بتانے والے تو میں نے بہت سارے بھیجے تھے، پھر تم نے سیکھا کیوں نہیں اس کو؟ تو اس لیے آج کے بعد قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیں تفسیر مظہری وہ تفسیر ہے جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا وجود نہیں تھا، جب سب ایک مسلمان تھے، تب کی یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کو پڑھو جس میں کسی فرقے کی بات نہیں ہے۔ آج کی تفسیر کے میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ بریلوی کو پڑھو، آپ دیوبندی کے پڑھو، نہیں، تفسیر مظہری پڑھ لو، وہ جو بالکل اختلاف سے پاک تفسیر ہے، اس کو پڑھو تاکہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ ورنہ یہ لائٹ ہے، یہ پنکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ روشنی دینا، اس کا مقصد ہے ہوا دینا۔ جب یہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ باہر پھینک دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی سیلاب آ جائے، ہمارے اوپر بھی زلزلے آ جائے۔ اللہ کہے گا ایسے لوگوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا